امتحان عاشقی میں کیف پاتے ہیں حسین، امتحان عاشقی میں کیف پاتے ہیں حسین، انتہائی مشکلوں میں مسکراتے ہیں حسین، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، اور پڑھتے جاتے ہیں فرشتے، بڑھتے جاتے ہیں حسین، امتحان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف خدا برتر کے لیے درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ ناظرین اکرام، میں آپ کا میزبان خواجہ رضا نقوی، IMTV کی خصوصی نشریات محرم کی آپ دیکھ رہے ہیں، اور ہم مسلسل حسین شناسی کے موضوع پہ بات کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے اسٹوڈیو میں مولانا اسد علی زیدی، جو کہ بے انتہا خوبصورت اور منفرد گفتگو فرما رہے ہیں اس ٹاپک پر۔ آئیے چلتے ہیں ان کی طرف اور ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا آپ سے مسلسل حسین شناسی کے موضوع پہ ہماری گفتگو چل رہی ہے، تو آج میرا آپ سے یہی سوال ہے کہ آج آپ مولانا حسین علیہ السلام کی کس منفرد خصوصیت پہ بات کریں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن 1444 ہجری کے عشرہ محرم الحرام کی پہلے 10 دنوں کی 7ویں نشست آپ سماعت فرما رہے ہیں قائم ٹی وی کے زیر اہتمام IMTV کے توسط سے، اور یہ ہماری 7ویں نشست مسلسل اس عنوان پہ حسین شناسی، تاکہ لوگ یہ سمجھیں اور پہچانیں کہ ذات سید الشہداء علیہ السلام کی انفرادیت کیا ہے، اور مسلسل مولا کی ذات کی انفرادیت پہ گفتگو کر رہے ہیں کہ وہ کون سے پہلو ہیں کہ جنہیں ہم پہچانیں تو ذات حسین کا عرفان ہمیں ہونا شروع ہو جائے، کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں اور کون سی صفات ایسی ہیں اور کون سے لطف و کرم الہی ایسے ہیں جو صرف سید الشہداء کی ذات میں اللہ نے رکھے ہیں، اور جو حسین تک پہنچ جائے گا وہ انہی الطاف و کرم الہی کے ذریعے خدا کی معرفت، توحید کی معرفت تک پہنچ جائے گا۔ بے شک۔ کل ہم گفتگو کر رہے تھے کہ امام حسین کا اور قرآن کا کیا رشتہ ہے، اور ظاہر ہے کہ قرآن ہی ہمارے لیے مشعل ہدایت ہے، تو حسین شہادت کا قرآن ہے، اور گفتگو یہاں پہ آ کے رکی تھی اور ہم نے بات کو سمیٹا تھا کہ قرآن شفا ہے۔ تو آج میں اس ہستی کا تذکرہ ظاہر ہے کہ ہم کر رہے ہیں جس کی خاک بھی خاک شفا ہے، تو قرآن بھی شفا ہے اور امام حسین بھی شفا ہے، اور چونکہ خاک کا تذکرہ ہے تو شیخ جعفر شوستری نے جن کا مسلسل نام لے رہے ہیں ان کی مشہور عالم کتاب خصائص حسینیہ میں جہاں انہوں نے امام حسین کی انفرادیات اور ان چیزوں کو گفتگو کی ہے جو صرف امام حسین سے خاص ہیں، اور امام حسین کا ان چیزوں سے کیا رشتہ ہے، ان میں ایک خصوصیت انہوں نے یہ بھی لکھی کہ امام حسین کا زمین سے کیا رشتہ ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ عناصر اربع ہیں، آگ، ہوا، مٹی، پانی، تو زمین بھی ہے، اور زمین سے امام حسین کا کیا رشتہ ہے، تو رشتہ سب سے پہلا رشتہ تو وہ رشتہ ہے کہ جو رشتہ باپ کی طرف سے، کہ انسان کا سب سے پہلا رشتہ کسی بھی چیز سے نسبی رشتہ ہوتا ہے۔ تو اب ہو سکتا ہے کہ ہمارا کوئی سننے والا، کوئی ناظر، کوئی دیکھنے والا یہ سوچے کہ امام حسین کا نسبی کیا رشتہ ہے، تو یاد دلاتا چلوں کہ زمین کو تراب کہتے ہیں،
اور حسین کے بابا کو ابو تراب کہتے ہیں. واہ 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 واہ. تو ظاہر ہے کہ زمین تراب ہے. اور یہ بھی یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے سننے والے یقیناً مجالس سے منسلک بھی رہتے ہیں, اور علی کا چاہنے والا جو ہے کبھی قرآن سے دور نہیں ہوتا, حسین کا عاشق کبھی قرآن سے دور نہیں ہوتا. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ ہمارے نزدیک عیسیٰ کی مثال حضرت آدم کی مثال. کیوں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال حضرت آدم کی مثال؟ کیونکہ ہم نے دونوں کو تراب ہی سے بنایا ہے. تو میں اکثر لفظ بدل کے یہ کہتا ہوں کہ جناب عیسیٰ اور جناب آدم دونوں ترابی ہیں, بے شک. اور حسین کے بابا ہیں ابو تراب. واہ سبحان اللہ. اسی لیے کیونکہ حضرت عیسیٰ کے بھی مولا ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کی بھی مولا ہے, اور عقیدہ تشیع یہ ہے. تو پہلا رشتہ تو امام حسین کا زمین سے یہ ہو گیا. جی. شیخ جعفر نے یہ لکھا کہ اللہ نے زمین کی بہت سے, قرآن میں بہت سے تذکرے ہیں, زمین کو ہم نے گہوارہ بنایا ہے, سکون کے لیے بنایا ہے, اور نام حسین میں وہ سکون ہے واہ. کہ بے شک. دلوں کا غبار ان آنسوؤں سے دھل جاتا ہے. بے شک. اور یہ حدیثیں بری پڑی ہیں کہ اگر ایک مکھی یا مچھر کے پر کے برابر بھی آنسو بہا جائے تو اللہ گناہوں کو صاف کر دیتا ہے, چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو, سبحان اللہ. چاہے وہ ریگستان کے ذرات کے برابر کیوں نہ ہو. یعنی انگنت ہیں, انکاؤنٹیبل ہیں, جنہیں گنا ہی نہیں جا سکتا. اور جب گناہ دھل جاتے ہیں تو انسان تقرب الہی کی منزلوں کو طے کرنے لگتا ہے, اس کا دل صاف ہو جاتا ہے. تو جیسے بارش آسمان کو دھو کے صاف کر دیتی ہے, اسی طرح امام حسین پہ گریا کر دینا دل کے کینے, گناہ اور ان پردوں کو صاف کر دیتا ہے جو دل میں. تو امام حسین کا زمین سے یہ رشتہ بھی ہے. دوسرا یہ رشتہ ہے امام حسین کا زمین سے کہ اللہ نے زمین میں سکون تو رکھا ہی رکھا ہے, لیکن انسان کا رزق بھی رکھا ہے. بے شک. تو کھانے والا جسموں کا رزق اس زمین میں رکھا ہے, اور حسین وہ زمین معرفت ہے جس میں صرف کھانے کا رزق جسمانی نہیں اگتا, رزق روحانی ملتا ہے. بے شک. واہ واہ واہ. تو اللہ کی معرفت کا رزق جس زمین سے اگتا ہے, اس زمین اس کاشتکار کو حسین ابن علی کہتے ہیں. سبحان اللہ. دوسری بات یہ ہے کہ سارے رشتے اپنی جگہ, لیکن اللہ نے جو پہلا تذکرہ خاک اور زمین کا کیا ہے, کیونکہ زمین پہ ہی خاک ہوتی ہے اور خاک زمین کا حصہ ہے, زمین خاک ہی سے بنی ہوئی ہے, مٹی سے ہی بنی ہوئی ہے. تو پہلا جو تذکرہ کیا ہے وہ وہاں کیا ہے جہاں انسانیت کا پہلا تذکرہ, اور وہ کیا ہے, انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں. اللہ نے اعلان کر دیا تو سب نے سجدہ کیا. تو سجدہ جب فرشتوں نے کر لیا تو ایک تھا جسے اس سجدے پہ اعتراض تھا, اور وہ ابلیس ہو گیا. تو اس کا اعتراض کیا تھا, یہیں سے ہم گفتگو کا آغاز کریں گے کہ پالنے والے مجھے تو نے آگ سے بنایا, اسے مٹی سے. تو دیکھیے ظاہراً تو بڑا ویلڈ اعتراض تھا اس کا کہ آگ افضل ہے اور مٹی اس کے نزدیک کمتر ہے, لیکن اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ مٹی افضل ہے. جواب ہی عجیب دیا ہے, کیا تو اسے سجدہ نہیں کر رہا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. دلیل یہ مل گئی قرآن سے کہ مٹی کی اہمیت نہیں تھی. لم سے الہی قوت, یعنی ید اللہ سے مراد قوت اللہ ہوتی ہے, اور وہ امام بھی ہوتا ہے ظاہر ہے, اور امام بھی اللہ کی قوت ہے, ید اللہ. تو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے, یعنی کسی وسیلے سے تو خاک آدم گوندی گئی ہے. لیکن یہاں کہنے کا مقصد کیا ہے, مجھے اس میں گفتگو نہیں کرنی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اے ابلیس, اے شیطان, تو راندہ درگاہ اس بات پہ ہوا کہ تو مٹی کا پتلا دیکھ رہا ہے, خاک کی نسبت نہیں دیکھ رہا. اس کا مطلب ہے کہ جب بھی خاک کی قیمت ہوگی نسبت سے ہوگی. تو صرف ہم مسلسل گفتگو کر رہے ہیں کہ امام حسین کی انفرادیت کیا ہے. کمال یہ ہے کہ بہت سی مٹیاں ایسی ہیں, بہت سے زمین کے ٹکڑے, زمین کے بقعے, زمین کے حصے ایسے ہیں جو عزت کے لائق بھی ہیں. کعبہ ہے, مدینہ منورہ ہے, نجف اشرف ہے, کاظمین ہے, سامرہ ہے, لیکن کہیں کی خاک, یقیناً ان سب میں شفا ہے, لیکن خاک شفا کا نام صرف حسین کی مٹی کو ہے. اس کا مطلب ہے کہ حسین ابن علی علیہ السلام کی ذات میں وہ کمال ہے کہ اگر مٹی جو حقیر شے ہے, دیکھیے کہا جاتا ہے کہ فلاں چیز سونا تھی, فلاں نے ہاتھ لگائے تو مٹی ہو گئی, اور کسی شخص کے مقدر کے بارے میں مثال دی جاتی ہے کہ مٹی کے کوئی ہاتھ لگائے تو سونا ہو جاتا. تو حسین نے اس مثال کا سب سے بڑا نمونہ عمل دیا کہ مٹی کو بھی ہاتھ لگایا تو سونا تو پھر سونا ہے, سونے سے کہیں زیادہ قیمتی ہو گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ جو خاک بھی حسین سے جڑ جائے وہ خاک ہی منفرد ہو جاتی ہے, اور اتنی منفرد کہ خاک شفا, جیسے قرآن شفا ہے ویسے امام حسین کی خاک شفا ہے, اور اتنی منفرد کہ آباء و اجداد کی خاک میں شفا ہے. ہمارا یقین ہے, ایمان ہے کہ نجف کی مٹی میں بھی شفا ہے, لیکن ہر مٹی کھانا حرام. یہ حدیث رسول ہے کہ مٹی کھانا حرام ہے, اور جو مٹی کھاتا ہو اور مر جائے اس کی نماز جنازہ نہ پڑھو. تو شریعت کا اتنا سخت حکم ہے
کہ جو مٹی کھاتا ہو وہ مر جائے اس کی نماز جنازہ نہ پڑھو، لیکن امام حسین کی مٹی کھانا جائز نہیں، شفا بھی ہے، اور شفا جو دعا خاک شفا کی مفاتیح الجنان میں موجود ہے، خاک شفا کھانے کی جو دعا وارد ہوئی ہے کہ معصوم نے فرمایا، اس کے بھی کچھ آداب ہیں امام حسین کی، ہر شے کے جیسے مجلس کے کچھ آداب ہیں، مرثیے کے، مجلس پڑھنے کے، نوحہ سننے کے، عزاداری کرنے کے، ویسے خاک شفا کھانے کے بھی آداب ہیں، اور میں قائم ٹی وی کے توسط سے اپنے دوستوں اور اپنے سننے والوں اور اپنے بزرگوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ اس خاک کو بھی ادب سے کھایا جائے تو اس کا مکمل فیض ہمیں ملتا ہے، اور وہ ادب کیا ہے؟ تو اس دعا میں ایک جملہ ہے کہ جب اٹھاؤ تو اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھاؤ، یعنی حسین کی خاک میں بھی توحید رکھی ہوئی ہے کہ توحید یاد آ جائے، اور جب کھاؤ تو ایک لفظ ہے دعا کا کہ یہ خاک شفا ہے من کل داعٍ، ہر مرض کی۔ دیکھیے کائنات کی کوئی بھی دوا، اگر مجھے سر درد ہے تو مجھے وہ سر درد کی گولی کھانی پڑے گی، تو وہ دل کے درد کا علاج نہیں کرتی، سر کے درد کا ہی علاج کرے گی۔ اگر بخار کی دوا ہے تو وہ کھانسی اور نزلے کا علاج نہیں کرے گی، لیکن امام حسین کی خاک وہ انفرادیت رکھتی ہے کہ صرف کھانا جائز نہیں ہے بلکہ ہر مرض کی دوا ہے۔ تو یہ زمین سے امام حسین کا رشتہ ہے جو صرف امام حسین کی ذات تک محدود ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ جی ناظرین، بے انتہا خوبصورت گفتگو چل رہی ہے، وقت ہوا ہے بریک کا، آپ دیکھتے رہیے قائم ٹی وی۔ بین کرتی تھی رو رو کے مادر، ماں بلاتی ہے آ جاؤ اکبر، تم کو ڈھونڈوں کہاں بن میں جا، بین کرتی تھی رو رو کے مادر، ماں بلاتی ہے آ جاؤ اکبر، تم کو ڈھونڈوں کہاں بن میں جا۔ جی ناظرین، ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں، مسلسل ہم موضوع ہمارا حسین شناسی ہے اور ہم چلتے ہیں قبلہ کی طرف اور بے انتہا خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں۔ جی حضور، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جو خاک مولانا حسین سے جڑ گئی وہ ایک منفرد خاک ہو گئی، تو اس پر آپ ہمارے ناظرین میں تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیں۔ جی، خاک شفا کی انفرادیت پہ اگر گفتگو کی جائے تو یہ گفتگو کا موضوع نہیں بلکہ ایک باقاعدہ کتاب مرتب ہو سکتی ہے، بلکہ کتابیں لکھی ہیں علماء نے، اور 1 درجن سے زیادہ کتابیں وہ ہیں جو اسحاقیل نے دیکھ رکھی ہیں، جو میرے اپنے کتب خانے میں موجود ہیں، کہ خاک شفا پہ سجدہ کرنے کے کیا فضائل ہیں، خاک شفا کو کھانے کے کیا فضائل ہیں، خاک شفا اگر سامان میں رکھ دی جائے تو اس کے کیا فضائل ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ قرآن ہمارے لیے مشعل رائے، اور نبی نے بتایا کہ اہل بیت اور قرآن ساتھ ساتھ رہیں گے، تو پہلے قرآن ہی سے پوچھتے ہیں، ایک فیصلہ قرآن سے لے لیں، پھر ہم خاک شفا کے فضائل پہ گفتگو کریں گے۔ سورہ مبارکہ آل عمران میں پروردگار یہ کہہ رہا ہے، میرے حبیب میرے بندوں سے یہ کہہ دیجئے کہ ہرگز گمان نہ کریں وہ لوگ جو ان چیزوں پہ خوش ہوتے ہیں جو انہوں نے کیا، اور اس کی بھی جزا اور تعریف مانگتے ہیں جو انہوں نے سرے سے عمل کیا ہی نہیں ہے، خبردار یہ عذاب سے محفوظ نہیں رہ سکیں گے۔ یہ سورہ مبارکہ آل عمران جو تیسرا سورہ اس کی 188ویں آیت ہے کہ گمان نہ کیجئے کہ وہ عذاب سے بچ جائیں گے جو اپنے اس عمل پہ بھی جزا مانگ رہے ہیں یا تعریف کے طلبگار ہیں جو انہوں نے کیا ہی نہیں۔ اس کا مطلب ہے قرآن کا نتیجہ یہ ہے کہ کیے ہوئے عمل پہ تعریف تو چھوڑیے، اگر کیے ہوئے پہ تعریف مانگ رہا ہے تو بھی یہ تکبر ہے کہ میں اگر اپنی نمازوں پہ چاہ رہا ہوں کہ لوگ تعریف کریں کہ اسد علی زیدی صاحب بہت نمازی پرہیزگار ہیں، تو خدا اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ اور دوسری بات یہ کہ جو عمل نہیں کیا اس کی بھی تعریف طلب کریں، تو ایک نتیجہ تو قرآن کا یہ مل گیا کہ کوئی اگر کوئی عمل نہ کرے اور اس کی تعریف مانگے یا تعریف طلب کرے یا یہ چاہے کہ اس کی تعریف کی جائے یا اس کو جزا ملے، تو یہ بات قرآن کے نزدیک جائز نہیں، نہ صرف یہ کہ جائز نہیں ہے بلکہ عذاب کا مورد بنا دیتی ہے کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا کہ جو عمل کیا ہی نہیں ہے اس پہ جزا اور تعریف کس بات کی مانگ رہے ہو۔ اس کا مطلب ہے اگر میں نماز نہیں پڑھتا اور اپنے آپ کو نمازی کہلوانے لگوں تو اللہ کا عذاب۔ بالکل۔ اس کا مطلب ہے اگر میں روزہ نہیں رکھتا روزہ دار کہلانے لگوں، اگر میں حج نہیں کرتا، حج نہیں کیا میں نے، زکوٰۃ نہیں دیتا، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی عامل جب تک عمل نہ کرے تب تک عامل نہیں کہلائے گا۔ نمازی نماز نہ پڑھے نمازی نہیں کہلائے گا، روزہ دار روزہ نہ رکھے روزہ دار نہیں کہلائے گا، حاجی حج نہ کرے۔ لیکن خاک شفا کے بارے میں یہ حدیث ہے کہ اگر کسی شخص کے ہاتھ میں خاک شفا کی تسبیح، تسبیح ہم کربلا سے لاتے بھی ہیں ہمارے گھروں میں اور اس کا معجزہ بھی ہے،
بالکل بے کہ شک سرخ ہو جاتی ہے، اور یہ بھی امام حسین کا زمین سے ایک رشتہ ہی ہے بے شک کہ یہ خاک سرخ ہو جاتی ہے، اور یہ معجزہ صرف پوری کائنات میں کربلا کی خاک میں ہے، بے شک کسی اور خاک میں نہیں ہے کہ 10 محرم کو سرخ ہو جائے. تو یہ بھی ایک فضیلت ہمارے سننے والوں تک پہنچ گئی. لیکن اب حدیث معصوم سنیے، قرآن کہہ رہا ہے عمل نہ کرو اور جزا یا تعریف مانگو تو عذاب آ جائے گا. لیکن حدیث معصوم یہ کہتی ہے کہ اگر کسی کے ہاتھ میں خاک شفا کی تسبیح ہو اور وہ تسبیح نہ پڑھ رہا ہو، صرف ایسے ہی دانے گھما رہا ہو، کھیل رہا ہو اور تسبیح بھولا ہوا ہو، تب بھی اللہ اسے تسبیح ہی لکھتا ہے. واہ واہ واہ. یعنی صرف حسین کی خاک میں یہ کمال ہے کہ عمل نہ کرو، نماز نہ پڑھوں تو میں نمازی نہیں، روزہ نہ رکھوں تو نمازی نہیں، روزہ دار نہیں، حج نہ کروں تو حاجی نہیں، زکوٰۃ نہ دوں تو زکوٰۃ دینے والا شمار نہیں کیا جاؤں گا. لیکن امام حسین کی تسبیح، حسین اتنا فنا ہو گئے توحید کی ذات میں کہ حسین کی مٹی کو بھی وہ اختصاص ملا کہ تسبیح نہ بھی کی جائے تو اللہ تسبیح شمار کرتا ہے. دانے بھولا ہوا ہو، کھیل رہا ہو، نہ پڑھ رہا ہو، اگر میں تسبیح پڑھ رہا ہوں اور تسبیح پڑھتے پڑھتے ہوتا ہے رات کو لوگ مناجات کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، اور تسبیح پڑھتے پڑھتے میں اپنے تکیے کے ساتھ سرانے تسبیح رکھ کے سو گیا، اللہ ساری رات اس تسبیح کو تسبیح شمار کرتا رہتا ہے. واہ واہ واہ. عبادت کا عالم یہ بات تو ہے تسبیح. اگر کوئی خاک تربت سید الشہداء پہ یعنی خاک کربلا پہ سجدہ کرے، اللہ کہتا ہے یہ سجدہ رکتا نہیں ہے بلکہ 7 آسمان کے پردوں کو ہٹاتا وہ مجھ تک آ جاتا ہے. یعنی عبادت بھی وہ دی ہے امام حسین نے کہ جو حسین کے وسیلے سے اللہ کی عبادت کرے، جو حسین کی شہادت کو مد خاک کربلا رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ ہم اپنی طرف سے نہیں رکھتے، یہ معصومین کا حکم ہے، سنت معصوم ہے. تو جب ہم سجدہ کرتے ہیں یہ اتنی خالص ہو جاتی ہے عبادت کہ یہ سجدہ آسمان کے حجابوں کو، ہمارے گناہوں کے ہر قسم کے حجاب کو چیرتا ہوا آسمان تک چلا جائے. صرف یہ نہیں، ہماری عبادت میں اگر خلوص نہیں ہے تو وہ خالص ہو کے اللہ تک پہنچے گی. اس کا مطلب ہے ویسے ہی ہر خاک پاک کر دیتی. دیکھیے یہ جو حکم تیمم ہے یہ اسی لیے ہے کہ خاک صرف پاکیزہ ہے نہیں، پاک کرتی بھی. تو مٹی پاکیزگی کی علامت. اگر وضو نماز کے لیے نہیں کر سکتے، کسی بھی وجہ سے پانی نہیں ہے، تو حکم قرآن یہ کہ تیمم کر لو. اس کا مطلب ہے، اور یہ تیمم خاک کربلا کے لیے نہیں، میرے آپ کے شہر کے گھر کی خاک بس پاک ہونی ضروری. تو جب میرے شہر کی خاک اتنی پاک ہے تو امام حسین کے شہر کی خاک کتنی پاک ہونی چاہیے. تو حدیث سنیے کہ امام صادق علیہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ پوچھا گیا کہ مولا یہ بتائیے کہ کیا اونٹ جنت جائے گا؟ اب ظاہر ہے اس کا سوال کسی نہ کسی دلیل پر مبنی ہونا چاہیے. اس نے کہا اونٹ جنت جائے گا. کہاں؟ قرآن میں حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا تذکرہ ہے جس کی وجہ سے جس کو قتل کرنے پہ عذاب آیا. کہ وہ ایک اونٹ اور جتنے اونٹ خاک کربلا پر مر جائیں وہ سارے جنتی ہیں. آپ نے دیکھا کہ وہ اللہ کا معجزہ ہے حضرت صالح، اور حضرت صالح کا قول قرآن میں موجود ہے، حاذی ناقۃ اللہ، یہ اللہ کا ناقہ ہے. تو جو خدا سے منسوب ناقہ تھا وہ ایک، اور کربلا میں سینکڑوں کروڑوں لاکھوں اونٹ بھی گزر جائیں، وفات پا جائیں، مر جائیں، سارے کے سارے جنت جائیں گے. کیوں؟ تو جب میں نے تحقیق کی تو پتہ یہ چلا کہ نبی نے فرمایا کہ حسین کی قبر جنت کے ٹیلوں میں سے ایک ٹیلے پر ہے. تو اب بات کھلی، جب مر ہی جنت میں رہا ہے تو جنت ہی جائے گا. سبحان اللہ. سائل نے سوال کو ذرا سا مشکل، امام کے لیے تو مشکل نہیں لیکن اس نے اپنے تئی بات کو آگے بڑھایا. اب اونٹ ایک حلال جانور، قربانی بھی ہوتی ہے عید الاضحیٰ پہ، اور آپ اونٹ کا گوشت کھا بھی سکتے ہیں. اس نے کہا مولا کیا گدھا، اب دیکھیے کہ گدھا جو ہے وہ مکروہ جانور ہے، تو کیا گدھا جنت جائے گا؟ کہنے لگے ہاں. ایک نبی ہے جس کے گدھے کا تذکرہ تاریخ انبیاء میں، بلم بن باور. یہ گدھا وہ تھا کہ جب نبی سے جنگ کا وقت آیا تو اس نے انکار کر دیا کہ میں نبی سے جنگ نہیں کروں گا. یہ گدھا جنت جائے گا، اور جتنے گدھے کربلا میں مر جائیں سارے جنت جائیں گے. کیوں؟ وہ مر ہی جنت میں رہے. یا لفظ بدل کے یوں کہا جا سکتا ہے کہ خاک کربلا اس جسم کو جنتی جسم بنا دیتی ہے. لیکن اس سے آگے کی منزل بہت عجیب ہے. اس نے پوچھا مولا، دیکھیے اب تک بات تھی گدھے تک، اس نے کہا مولا کیا قلب یعنی کتا جنت جائے گا؟ نجس العین ہے اور ہاتھ لگائیں تو نجس ہو جائے، تو کیا جنت جائے گا؟ کہاں ایک پاکیزہ کتا قرآن میں بھی، وہ اصحاب کہف کا ہے. تو سگے اصحاب کہف جنت جائے گا، اور جتنے سگ کربلا میں، جتنے کتے کربلا کی ریت پہ زمین پہ مر جائیں وہ سب جنت جائیں گے. اب کتا تو ہے نجس جانور،
تو وہ اصحاب کہف والا کیسے جا رہا ہے؟ کیونکہ حق والوں کے ساتھ تھا تو اللہ نے اس کی طینت کو پاکیزہ کر دیا. اور جتنے سگ جتنے کتے یہ نجس العین کربلا میں مر جائیں، اس کا مطلب ہے کہ میرے آپ کے شہر کی خاک صرف ہمیں پاک کرتی ہے. ظاہراً ہم تو پاک و پاکیزہ ہیں، ہم نجس تو نہیں ہے، لیکن وہ تو نجس العین ہے، پاک ہی نہیں ہو سکتا. تو کربلا کی خاک کا یہ اختصاص اور یہ کمال ہے کہ جو پاک نہیں ہو سکتا وہاں ایک، یہاں سینکڑوں لاکھوں ہزاروں ہوں تو یہ خاک اسے پاکیزگی میں بدل دے گی. کیوں؟ کسی نے سوال کیا، ایک عالم نے خواب میں امام حسین سے توسل کیا اور خواب میں دیکھا. سوال یہ تھا کہ کیا جو آپ کے جوار میں دفن ہو جائے اس کا حساب ہوگا؟ کیونکہ وہ تو پہلی جنت میں، انہوں نے نبی کی حدیث پڑھی کہ کربلا جو ہے جنت کے ٹیلوں میں سے ایک ٹیلے پر ہے، تو کیا اس کا حساب ہوگا؟ خواب میں سید الشہداء آئے اور جلال کے عالم میں تھے، اور جلال کے عالم میں فرمایا کہ حساب کس نے لینا ہوتا ہے؟ نے کہا فرشتوں نے، نکیرین نے. تو امام حسین نے فرمایا، اور علماء نے لکھا کہ امام حسین نے جلال کے عالم میں فرمایا کس فرشتے کی مجال ہے کہ وہ میری سرزمین پہ آ کے میرے ہوتے ہوئے میری سرزمین میری ملکیت پہ دفن ہونے والے کا حساب لے. ان کا حساب و کتاب میں حسین خود لوں گا. سبحان اللہ. دیکھیے اس خاک کا کمال کیا ہے کہ طاہر و پاکیزہ کر دیتی ہے. تو آخرت بالخیر ہو رہی ہے، لیکن یہ سید الشہداء کی عنایت ہے اپنے عزاداروں پہ، اپنے بابا کی شیعوں پہ، اپنے نانا کے چاہنے والوں پہ، کہ یہ فرمایا امام معصوم نے کہ جب تمہارے گھر میں بیٹے یا بیٹی کی ولادت ہو، بچے کی ولادت ہو، تو اس کا آغاز ہی پاکیزگی سے ہو. تو جو گھٹی بچے کو دی جاتی ہے اس گھٹی میں خاک شفا دیا کرو تاکہ اس کے دل میں بچپن ہی سے ہماری معرفت پیدا ہو جائے. تسبیح پڑھو تو وہ، نہ بھی پڑھو تو شمار. اگر سامان میں رکھ دو خاک شفا تو وہ سامان بخیر و عافیت تجارت پہ جائے گا، اور جب تک وہ اپنی منزل تک نہیں پہنچ جاتا وہ سامان محفوظ رہے گا. یہاں تک لکھا علماء نے کہ ایک زن قحبہ تھی جس نے بہت عظیم گناہ کیا تھا، اور جب وہ مر گئی تو وہ 9 مولود بچوں کو جلا دیا کرتی تھی. تو اب ظاہر ہے کہ کتنی ظالمہ عورت ہے اور گناہ کبیرہ میں بھی مبتلا تھی. تو جب اس کا جنازہ دفنایا گیا تو زمین نے اس کا جنازہ قبول کرنے سے انکار کر دیا. جنازہ دفنایا جاتا، قبر کھل جاتی اور کچھ دیر بعد زمین جنازے کو باہر پھینک دیتی. 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 کئی مرتبہ جب ایسا ہوا تو لوگوں کو یقین ہو گیا کہ زمین یہ اتنی گناہ گار ہے کہ زمین اس کا جنازہ بھی اپنے، حالانکہ خود خاک سے بنا ہوا ہے انسان، لیکن یہ خاک بھی اس خاک کو قبول نہیں کر رہے. تو امام صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ سوال، یہ مسئلہ لایا گیا. عجیب جملہ کا امام کا، اس کے ساتھ خاک کربلا رکھ دو. جیسے ہی خاک کربلا رکھی گئی زمین نے اس کا جنازہ بھی قبول کیا، قبر بھی بند ہو گئی. جب اتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے تو امام صادق نے خاک کربلا کیوں رکھوائی؟ یہ بتانے کے لیے، یہ مثال قائم کرنے کے لیے کہ جب یہ خاک ایسے گناہان کبیرہ کو بخشوا سکتی ہے اور زمین کو اس قابل کر سکتی ہے کہ وہ اس نجس خاک کو، اس گناہ گار خاک کو قبول کرے، تو جب ہمارے عزادار جو ہم سے محبت لے کے آئیں گے، جب ان کے ساتھ یہ خاک آئے گی تو ان کے گناہ کہاں رہ جائیں گے؟ یہ خاک سید الشہداء ہے. لیکن آج 7 محرم ہے اور آج اس دولہا کا، اس داماد کا تذکرہ کہ جس میں نازنی کے ٹکڑے اسی خاک پہ بکھرے ہوئے. آج مہندی اٹھائی جاتی ہے امام بارگاہوں میں، اور اس مہندی کا سبب یہ ہے کہ یہ مہندی کربلا میں نہیں اٹھی. ہم مہندی اس لیے نہیں اٹھاتے کہ کربلا میں مہندی اٹھائی گئی یا صحرا بنایا گیا. ہم کربلا کی یاد میں وہ چیزیں مناتے ہیں جو کربلا میں نہیں ہو سکی. پانی نہ ملا تو سبیلے لگائیں، جنازہ نہیں اٹھا تو تابوت اٹھا. تو یہ شادی، یہ مہندی ایک ماں کی تمنا تھی کہ قاسم کو دولہا بنایا جاتا. جب امام حسین کے انصار جانے لگے، شہید ہونے لگے، تو قاسم گلبدن بار بار جناب قاسم آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ چچا مجھے اذن جہاد دیجئے، میں اپنی جان کو آپ کے قدموں پہ قربان کروں. تو حسین یہ کہہ کے منہ پھیر لیتے تھے، قاسم تو میں کیسے جانے دوں میرے لال، تم تو میرے بھیا کی نشانی ہو. امام حسین کو اپنے بڑے بھائی امام حسن سے بہت محبت، اور اتنی محبت کرتے ہیں حسین حسن سے کہ قاسم کو حسن کی نشانی بنا کے رکھا.
جب روتے ہوئے ماں کے خیمے میں آئے تو کیا جذبہ ہے. بے بھائی حسن جناب ام فروا تڑپ کے کہنے لگی قاسم کیا اپنی ماں کو سرخرو نہیں کرو گے بیٹا؟ تمہارے بابا کا بھی اس کربلا میں حصہ ہے. میں کیا منہ دکھاؤں گی سیدہ کو کہ اکبر تو لڑنے جائیں, علی اصغر تو لڑنے جائیں, مگر میرا قاسم نہ جائے. تو کہا اماں میں بار بار چچا جان کے پاس گیا مگر چچا جان نے اجازت نہیں. بس یہ سننا تھا. ایک مرتبہ مادر جناب قاسم اپنے مقام سے بلند ہوئی, بیٹے کے ہاتھ کو تھاما اور اس مسند کے قریب آنے لگیں جہاں سید الشہداء تشریف فرما تھے. ایک مرتبہ آواز دی عباس یہ کون بیوی ہے جو خیمے سے باہر آئی ہے؟ تڑپ کے کہنے لگے بھابھی ام فروا آ رہی ہیں, بیوائے حسن آ رہی ہیں. تعظیماً کھڑے ہو گئے حسین اور ایک مرتبہ کہا کہ مجھے یاد کیا ہوتا, آپ کیوں تشریف لائیں؟ بیوی نے جواب نہیں دیا بلکہ امام حسین کی مسند کے گرد لے کر اپنے شہزادے کو طواف کرنا شروع کیا. کہ یہ کیا کرتی ہیں؟ تو ایک مرتبہ کہا کہ میں نے حسن مجتبیٰ کی طرف سے اپنے لال کو صدقہ کر دیا. کہ میں کیسے جانے دوں؟ ایک مرتبہ جناب قاسم کو یاد آیا کہ جب امام حسن کی شہادت ہو رہی تھی تو ایک بازو پہ تعویذ باندھا تھا اور یہ کہا تھا کہ جب مشکل وقت آئے نا تو اس تعویذ کو کھول لینا. جناب قاسم ایسے میں خیمے کے پیچھے آئے, اس تعویذ کو کھولا تو اس پہ لکھا ہوا تھا, یہ خط ہے حسن ابن علی کا, حسین ابن علی کے نام. اے میرے بھائی حسین, دیکھو اپنی بیٹی فاطمہ کبریٰ کا عقد میرے قاسم سے کرنا اور اسے میری قربانی سمجھ کے اجازت دینا. بس یہ سننا تھا, دوڑ کے یہ پڑھنا تھا. دوڑ کے جناب قاسم آئے اور خط کو دکھایا تو ایک مرتبہ امام حسین نے آنکھوں سے خط کو لگایا اور چیخ مار کر روئے اور اپنے ہاتھوں سے جسے دولہا بنایا تھا قاسم کو تیار کیا. اور تیار کرتے ہوئے مقتل یہ کہتا ہے کہ سید الشہداء نے ایک عجیب کام کیا اور وہ کام یہ تھا کہ جناب قاسم کے گریبان کو چاک کرنا شروع کیا. علماء نے لکھا کہ دو وجوہات تھی. ایک یہ کہ عرب ریاستوں کی عربوں کا یہ طریقہ تھا کہ نئے دھولہا پہ حملہ نہیں کیا جاتا, اور دوسرا یہ طریقہ تھا کہ یتیم کو نہیں مارا جاتا تھا. امام حسین نے یہ سوچ کے شاید گریبان چاک کیا کہ دولہا سمجھ کے نہ صحیح یتیم سمجھ کے رحم کھا لیا جائے. مگر اب جو قاسم چلے تو ایسا حملہ کیا ہے کہ امام حسین داد شجاعت دیتے ہیں, حضرت عباس داد شجاعت دیتے ہیں, اور ایسے میں قاسم لڑتے جاتے ہیں. بڑے بڑے پہلوان آئے, ارزق شامی کی 4 بیٹوں کو فنار کیا. جناب قاسم لڑتے جاتے ہیں, امام حسین مرحبا کہتے جاتے ہیں. لیکن ایسے میں لڑتے لڑتے, پیاسے بھی تو ہے نا قاسم, لڑتے لڑتے جب گھوڑے کو کعوہ دیا تو جناب قاسم کا پاؤں میں جو جوتی تھی اس کا تسمہ گھوڑے کی رکاب میں اڑ گیا. جناب قاسم جھکے تھے کہ ایسے میں کسی نے سر پہ گرزہ آہنی کا وار کیا. جناب قاسم نے سلام کیا, چچا میرا سلام ہو, اے چچا عباس میرا سلام ہو. مقتل یہ کہتا ہے کہ جب کوئی گرنے والا, کوئی سوار, کوئی مجاہد سلام کرتا تھا تو یا عباس جاتے تھے یا حسین جاتے تھے. لیکن اب جب قاسم نے سلام کیا ہے تو نہ اب حضرت عباس سے رہا گیا نہ امام حسین سے رہا گیا. تڑپ کے بھوکے شیروں کی طرف دائیں سے امام حسین نے حملہ کیا, بائیں سے حضرت عباس نے حملہ کیا. مگر کربلا کی زمین پہ قیامت آ گئی. دائیں کی فوجیں بائیں دوڑی, بائیں کی فوجیں دائیں دوڑی. ایسے میں قاسم گل بدن کا لاشا پامال ہونے لگا. اب جو فوجوں کی متی چھٹی, فوجوں کا ابر چھٹا, تو ایسے میں امام حسین نے دیکھا قاسم نظر نہیں آتے. ایسے میں امام حسین کربلا کی ریت پہ بیٹھے, آواز دی قاسم میری جان چچا آواز دے رہے ہیں. ایک مرتبہ مقتل یہ لکھتا ہے کہ کہیں سے کوئی ٹکڑا لبیک کہتا تھا, کہیں سے کوئی ٹکڑا لبیک کہتا تھا. اور ایک سیاہ پردے والی بیوی, سیاہ برقعے والی بیوی کبھی دائیں دوڑتی ہے کبھی بائیں دوڑتی ہے اور آواز دیتی جاتی ہے ظالموں گھوڑوں کو نہ دوڑاؤ, میرا قاسم پامال ہوتا جا رہا سے اب تک نہا ہو. نگلے جاؤ بانوں کی پیاری, میرے بچے کی آتی ہے مہندی. جا کے کہہ دو یہ شاہ زمن سے, کوئی سغرا کو لائے وطن سے. جائیں اکبر منگائے سواری, میرے
کوئی قبر حسن پر یہ کہنا ارے دیکھ تو جائیں بیٹے کا صحرا، ان کی فرقت میں آنسو ہے جاری، میرے بچے کی آتی ہے مہندی، کوئی دولہا کی پھوپھیوں کو لاؤ، ان کی چھوٹی چچی کو بلاؤ، پر دیر ہوتی ہے جلد آؤ باری، میرے بچے کی آتی ہے مہندی، میں پیغمبر کے پیالے بھروں گی، شمع مشکل کشا کے دھروں گی، بی بی زہرا کی سینا کروں گی،